بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کن کن طریقوں سے انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم بے خبر ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب 7 سال مزید قید میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق قیدیوں کی ہدایت اور خدمت کی، اسی دوران مصر کے فرما روا آمون حتب سوم بیماری کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر گئے اور آخری لمحات میں اپنے اکلوتے جانشین بیٹے کو وصیت کر گئے کہ میری قبر میں بت نہیں رکھنا اور اپنی بت پرست ماں کو بھی حکومتی امور سے دور رکھنا، مگر ان کا احترام کرتے رہنا۔ بادشاہ کی تدفین کے بعد ان کے بیٹے آمون حتب چہارم کی تاج پوشی کی رسم ہوئی۔ حکومت سنبھالنے کے بعد نئے فرما روائے مصر نے خواب میں دیکھا کہ دریائے نیل سے 7 موٹی تازی گائیں نکلیں، پھر دریا خشک ہو گیا، پھر خشک زمین سے 7 دبلی پتلی گائیں نکلیں اور وہ 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ اس خواب سے شاہ مصر اتنے زیادہ بے چین ہوئے کہ رات کو ہی موبت کے کاہنوں کو بلا لیا۔ تمام ماہر جادوگر اور تعبیر بتانے والوں سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ لہٰذا انہیں مزید سوچنے اور مشورہ کرنے کی مہلت دے دی گئی۔ اسی دوران بیناروس کو یوسف علیہ السلام کا خیال آیا تو وہ بہت شرمندہ ہوا کہ کیسے وہ اتنے نیک اور مہربان ساتھی سے کیا ہوا وعدہ 7 سال سے بھلائے بیٹھا رہا۔ اس نے بادشاہ کی ملکہ سے درخواست کی کہ اسے موقع دیا جائے کہ وہ ایک قیدی کے پاس جائے اور خواب کے سلسلے میں بات کرے، لیکن ملکہ نے منع کر دیا۔ بادشاہ کو دوسری رات پھر خواب نظر آیا کہ 7 ہری بھری گندم کی بالیں ہیں اور 7 گندم کی خشک بالیں ہیں، اور ساتھ ہی بہت بے چینی محسوس کی۔ دوبارہ کاہنوں، جادوگروں اور تعبیر بتانے والے ماہرین کو بلایا گیا۔ سب سر جوڑ کے بیٹھے، ہڈیاں مہرے لے کر مشورے کرتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، جس سے بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے خوب ذلیل کیا سب کو، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بتوں کو نہیں مانتا تھا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کے پاس بیناروس کو بھیجا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب سنتے ہی فوراً بتا دیا کہ 7 ہری بھری گندم کی بالیں اشارہ ہیں کہ 7 سال فصل بہت اچھی ہوگی اور خوب فراوانی ہوگی، اور پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں بھی اسی طرف اشارہ ہیں کہ اچھے دنوں میں سنبھال کر رکھا گیا غلہ آنے والے قحط کے دنوں میں استعمال ہو جائے گا۔ بیناروس نے جب خواب بادشاہ کے گوش گزار کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ اس دانا انسان کو میرے پاس لایا جائے۔ لیکن جب زندان جا کر یوسف علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں چلیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک مجھ پر سے بدنامی کا یہ الزام نہیں ہٹے گا تو میرے لیے دنیا بھی زندان جیسی ہی ہے، اس لیے پہلے اپنے فرما روا کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ جن خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا ماجرا ہے۔ لہٰذا سب گئے اور بادشاہ کو بتایا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ زلیخا سمیت تمام اشراف زادیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ سب حاضر ہوئیں اور گواہی دی کہ یوسف ایک انتہائی پرہیزگار اور پاک دامن اور نیک انسان ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ ایسے فرشتہ صفت انسان پر اتنا ظلم کیا گیا، لہٰذا اس نے زلیخا سمیت سب خواتین کو محل کے عارضی زندان میں ڈال دیا۔ پھر یوسف کو بہت عزت و احترام سے زندان سے بادشاہ کے محل میں لانے کے لیے بگھیاں، گھوڑے اور غلام بھیجے گئے۔ زندان کے عملے اور تمام قیدیوں نے روتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو رخصت کیا۔ یوسف علیہ السلام نے نصیحت کی کہ یہ جگہ آزمائش اور تربیت کی جگہ ہے، پریشان نہ ہوں، خدا آپ کے ساتھ ہر جگہ رہے گا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
واپسی پر یوسف علیہ السلام نے تخت رواں جسے غلام اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے اس پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور بہت ہی گہری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی انسان کے اوپر سوار ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ جو کسی کے دوش پر سوار ہوتا ہے گرنا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی فرما روا کو اپنے بچپن کا وہ وقت یاد آیا جب اس نے یوسف کے گلے میں اپنے والد کے حکم سے قیمتی مالا تحفے کے طور پر ڈالی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے یوسف کو اپنا مشیر اور نمائندہ خاص مقرر کیا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔